بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات حضرات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو مجھے ساتھ رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آج میں ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کے عاشورے تک کا بیان کروں گی، اور جو سال ہمارا اسلامی شروع ہوتا ہے کیا اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ تو آئیے گا اسی ٹاپک پہ میں بیان کر رہی ہوں۔ اور جو ماہ محرم کے روزے رکھے جاتے ہیں کہ وہ رکھنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے گا پیارے ناظرین، سب سے پہلا سوال یہ کہ ہمارا اسلامی سال ماہ محرم سے ہی شروع ہوتا ہے، اور جو نیا سال مناتے ہیں جنوری کے مہینے میں، وہ ہمارا سال نہیں، ماہ محرم کے مہینے سے ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی ماہ محرم کے مہینے سے ہمارا نیا سال لگتا ہے۔ تو چاہیے ہر ماں بہن کو اور میرے بھائیوں کو کہ اس دن نیاز یعنی فاتحہ ضرور لگوائیں۔ اور پیارے ناظرین، اب آئیے گا میں دوسرا سوال یہ آپ کا حل کرتی ہوں کہ اس مہینے میں ماہ محرم کے روزے جو 10 روزے ہوتے ہیں عاشورے تک، وہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا ناظرین، پہلے جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر روزے فرض یعنی مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو تب ماہ محرم کے روزے فرض تھے۔ اور جب سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں گئے اور اللہ نے ایک مہینے کے روزے ہم کو ہمارے حضور کو عطا کیے، تو اس کے بعد یہ روزے نفلی ہو گئے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ رکھیں گے تو اس میں ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم روزے نہیں رکھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، یا ہم نے ایک سال روزے رکھ لیے، کچھ بہنوں کا یہ سوال رہتا ہے، یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ہم کو ہر سال یہ روزے رکھنے ہوں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ رکھیں گی تو ثواب ہوگا، اور نہیں رکھیں گی تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں میرے پیارے عزیزو، یہ آپ کو میں بتلاتی ہوں کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ عاشورے کے دن روزہ ضرور رکھیں، اور اس دن آپ صدقہ ضرور کریں۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کو اس دن اپنے گناہوں کی توبہ زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اور استغفار کی زیادہ سے زیادہ آپ کو ورد رکھنا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ضرور کرنا ہے آپ کو، اور اس دن روزہ بھی ضرور رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اسی دن شہید ہوئے، ہم سب کے لیے اپنی جان قربان کر گئے، ایمان کو بچا گئے اور اسلام کو زندہ کر گئے۔ پیارے ناظرین، اس دن آپ روزہ ضرور رکھیں، اور کسی کو صدقہ خیرات بھی کریں، اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن جو دعا آپ مانگیں گے انشاءاللہ آپ قبول ہوگی۔ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور رو رو کر امام حسین عالی مقام کا صدقہ دے کر دعائیں مانگیں۔ پیارے ناظرین، اس دن کا بہت بڑا دن ہے وہ۔ اس دن ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں نے جان دی، تو ہم کو اس دن چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، روزہ بھی رکھیں، اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور دعائے استغفار پڑھیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ آپ کو کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے ضرور اپنے احباب رشتہ داروں میں شیئر کر دیا کریں، اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جاتی رہے۔ اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ کر کر ضرور بتلائیں۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔